مرسل خفی، مرسل جو ہے یہ ارسال ان سے اس میں مفعول کا صیغہ جس کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا، چھوڑ دینا. گویا کہ مرسل ارسال کرنے والا، مرسل یہ لفظ ہے یہاں پہ، مرسل سند کو متصلاً بیان کرنے کی بجائے چھوڑ دیتا ہے. ارسال کا معنی کیا تھا؟ چھوڑ دینا. تو مرسل جو ہے وہ جو ارسال کرتا ہے تو وہ حدیث کو، سند کو متصل بیان نہیں کرتا، اپنے شیخ کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ اور یہ جو مرسل ہے یہ، اور جو مرسل دوسرا لفظ بولا خفی، مرسل خفی بولا، خفی جو ہے یہ جلی کی ضد ہے، اس لیے کہ ارسال کی یہ قسم ظاہر نہیں ہوتی. جلی کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، خفی کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا. ارسال کی یہ قسم ظاہر نہیں ہوتی اور بغیر بحث اور تحقیق کے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا. بحث اور تحقیق کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. اصطلاحی تعریف: راوی اپنے شیخ سے حدیث بیان کرے جس سے اس کی ملاقات ثابت ہو یا وہ اس کا ہم اثر ہو، لیکن جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ اس سے سماعت تو نہ کیا ہو، اس نے اس سے سماعت اس حدیث کا نہ کیا ہو. جس شیخ سے اس نے، جو اس کا ہم زمان بھی ہے، اس سے وہ حدیث روایت بھی کرتا ہے، لیکن جو حدیث وہ بیان کر رہا ہے وہ حدیث اس نے سنی نہ ہو، مگر ایسے الفاظ بولتا ہو جس سے سننے اور نہ سننے، سماع اور غیر سماع دونوں کا احتمال ہو، دونوں ہو سکتے ہو، سنا بھی ہو جس سے یہ بھی ثابت ہو سکتا ہو کہ سنا ہے اور یہ بھی کہ نہ سنا ہے. مرسل خفی کی مثال: اس کی مثال وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا مرفوعاً: رحم اللہ حارث الحرثی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو کہ پہرے داری کرنے والا ہے، مجاہدین کی پہرے داری دینے والا ہے، مجاہدین کی پہرے داری کرنے والا ہے. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ملاقات عقبہ بن عامر سے نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ امام یوسف بن حجاج مزی نے اپنی کتاب اطراف میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ ان سے حدیث بیان کر رہے ہیں عقبہ بن عامر سے. مرسل خفی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے؟ پہچاننے کے اسے 3 طریقے ہیں. ماہرین فن، ماہرین کون سا فن؟ اصول حدیث، حدیث کے ماہرین کا وضاحت کرنا، تصریح کرنا کہ فلاں راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، یا اس سے اس نے تمام حدیثیں بالکلیہ اس سے سما نہیں ہے، مطلب تمام حدیثیں اس نے اس راوی سے نہیں سنی. جس راوی سے بیان کر رہا ہے نا، یا تو اس سے اس کی ملاقات نہیں ہے، یا تمام اس سے اس کی ملاقات تو ہے، اس نے اس سے حدیثیں پڑھی ہیں لیکن ساری حدیثیں اس سے نہیں پڑھی. یا راوی خود اپنے بارے میں بتائے کہ وہ میں جس سے حدیث بیان کر رہا ہوں اس سے میری ملاقات نہیں ہے، یا کچھ حدیثیں میں نے اس سے نہیں سنی ہیں. جو حدیث وہ روایت کر رہا ہے وہ دوسری سند سے مروی ہو. ارسال کا پتہ اس طرح چلے گا کہ جو روایت وہ بیان کر رہا ہے وہ کسی اور سند سے اس نے بیان کی ہو، اور اس راوی اور مروی عنہ جس سے اس نے حدیث لی ہے ان کے درمیان میں کسی اور شخص کا نام بھی ہو. اس حدیث کی کوئی اور سند ہو اور اس سند میں اس راوی اور مروی عنہ کے درمیان کوئی ایک راوی ہو جس کا اس نے حذف کیا ہو. مرسل خفی کا حکم: مرسل خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف شمار ہوتی ہے کیونکہ یہ منقطع کی اقسام میں سے ہے. جب اس کا انقطاع ظاہر ہو جائے تو اب اس کا حکم منقطع جیسا ہوگا. جب یہ پتہ چل جائے کہ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، درمیان میں راوی حذف کیا ہوا ہے، تو اب اس کا حکم وہی ہوگا جو حدیث منقطع کا حکم ہے. اس کے بارے میں کتاب التفصیل لمبہم المراسیل، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے.